السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم اس مسئلے کو سمجھیں گے کہ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی خالہ سے اپنی پھوپھی سے ملنے جاتا ہے، لیکن وہاں پر کچھ نامحرم عورتیں، نامحرم لڑکیاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور بے محابہ بغیر کسی پردے کے آ کر سامنے بیٹھ جاتی ہیں۔ اب ان سے کیسے پردہ کیا جائے، یا بعض مرتبہ وہ آ کے نہیں بیٹھتی ہیں بلکہ گھر میں موجود ہوتی ہیں اور ہم دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں، لیکن والدہ کی طرف سے، والد صاحب کی طرف سے، بڑی بہن کی طرف سے اس بات کی تنبیہ کی جاتی ہے اور اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ آپ کو ان سے بات کرنا چاہیے، آپ وہاں کا آ کر نہیں بیٹھے، آپ نے ان سے اچھے سے بات چیت نہیں کی۔ اور اگر نہیں کرتا ہے بچہ، اور اگر نہیں کر پاتے ہم لوگ، تو پھر بد اخلاقی کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ تو آخر اس کٹ گھرے میں جب انسان کھڑا کر دیا گیا تو وہ کیا کرے؟ پردے کا لحاظ کرے یا پھر ان سے بات کرے؟ اور اگر بات نہ کرنے پر غیر اخلاقی کا طعنہ دیا جائے، بد اخلاقی کا طعنہ دیا جائے تو وہ کیا کرے؟ اس مسئلے کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مستورات جو جماعت میں آتی ہیں، تو جو لڑکیاں بغیر چوڑی کے ہوتی ہیں، ہاتھوں میں چوڑی نہیں پہنتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ چوڑی پہننا فرض ہے۔ جو خواتین یا جو لڑکیاں یا جو عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں، ان کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہے، یہ غلط کام کر رہی ہیں، فرضوں کو چھوڑ رہی ہیں۔ تو چوڑی پہننے کی کیا حقیقت ہے؟ دونوں باتوں کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ ایسے وقت میں انسان کیا کرے؟ وہ پردے کا اہتمام کرے اور اپنی نظروں کی حفاظت کرے یا کیا کرے؟ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ اصل پردے کا حکم مردوں کو نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے۔ لہذا اگر وہ اپنے آپ کو پردے میں نہیں رکھتی ہیں، بار بار آ کر آپ کے سامنے بیٹھتی ہیں، تو پردہ نہ کرنے کا گناہ ان کو ملے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آ گئی ہیں، ان سے بات بھی کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے انسان اس بات کا خیال رکھے کہ وہ جس کام کے لیے گیا ہے، جس سے ملنے گیا ہے، فوکس اس پر ہو، اور اگر بات کرنی پڑ جائے تو اس طریقے سے کرے کہ جہاں تک اس سے ہو سکے آسانی کے ساتھ اپنے نظروں کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں کہ وہ آ گئی ہیں تو ہنسی ٹھٹا لگا رہے ہیں اور بجائے جہاں 10 منٹ بیٹھنے کا تھا آدھا گھنٹہ وہاں سے اٹھ نہیں رہے ہیں۔ نہیں، جتنا ہو سکے اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو وہ خود سمجھ جائیں گی کہ شاید ان کو ان کے سامنے آنے سے اور بے پردہ ہونے سے ان کو دقت ہو رہی، تو اگلی بار وہ اس طرح سے نہیں آئیں گی۔ اب یہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی بد اخلاقی کا طعنہ دیتا ہے تو اس سے آپ کو کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ لا یخافون لومۃ لائم، ایسے ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف نہیں کرنا چاہیے، شریعت کی پاس و لحاظ آپ کو رکھنا چاہیے۔ اب ایسے میں اگر والدین بھی ناراض ہوتے ہیں تو ان کی ناراضگی سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ جو عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں تو کیا وہ غلط کر رہی ہیں؟ چوڑیاں پہننا فرض ہے، کیا ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں ہے؟ تو چوڑی پہننا یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان اور عورت، مرد اور عورت کے درمیان فرق باقی رہے۔ جو عورتیں ہیں وہ عورت بن کر رہیں، جو مرد ہیں وہ مرد بن کر رہیں، لہذا ان کے لیے افضلیت یہ ہے کہ پہننا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک خاتون کو دیکھا کہ انہوں نے مہندی نہیں لگا رکھی تھی، تو تم بھی فرمائی کہ مہندی لگانا چاہیے، تو لہذا پہننا چاہیے۔ لیکن جو نہیں پہنتی ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ غلط کر رہی ہیں، فرضوں کو چھوڑ رہی ہیں، ان کے حق کا کھانا اور پینا جائز نہیں ہے، یہ کہنا سب غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہننا افضل ہے، اور وہ تمام چیزوں کو اختیار کرنا جو عورت کی زیب و زینت کو بڑھاتی ہیں وہ سب کرنا چاہیے، چاہے پھر وہ مہندی ہو، چوڑی ہو، اور یہ پٹی وغیرہ، بالی وغیرہ جو پہنی جاتی ہیں، سب چیزیں پہننا چاہیے۔ امید کرتا ہوں دونوں مسئلے اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کریں، اور اسی طرح کے دیگر مسائل سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام